بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ فلسطین کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی؟ یہ تو اتنا اس امت کے اندر سے حقیقی قرآن سے دوری اور دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اتنی بے حسی آ چکی ہے کہ یہ باتیں بھی عجیب لگتی ہیں کہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہوں اور وہاں پر اناؤنس کی جا رہی ہو سارے سال کی پالیسی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک بہترین، اور وہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی ان مقامات پر جا کر کہ لبیک کہیں گے، جو بھی اسلام کے دفاع کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے جو بھی پالیسی اناؤنس کی جائے گی، فرض کریں وہاں حکمران اناؤنس کریں کہ امت مسلمہ کے جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ فنڈ ہم نے بنایا ہے امت کے غریبوں کے لیے، فلان جو مشکل درپیش ہے امت کو یہ فنڈ بنایا ہے، اس میں ڈونیٹ کریں۔ حج میں آپ دیکھیں کیا جذبہ ہوتا ہے، ڈونیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ڈونیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایک قیمتی چیز تھی کہ جس کو باقی اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جس کے اندر سے روح نکل گئی۔ اب وہ حج کی لاش کو گھسیٹتے پھرو، جیسے روزے کی لاش، جو روزہ تقوی پیدا نہیں کرتا اس کی لاش کو گھسیٹتے پھرو، جو نماز گناہوں سے نہیں روکتی اس کی لاش کو گھسیٹتے پھرو، اس کے اندر روح موجود نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے استواری، لوگوں کے امور کی استواری بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہوں۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ جو آج کل مثلا بہت زیادہ ایکسٹرا پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ، جن کو سوائے اسلام کے احکام میں سے کیڑے نکالنے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں، غیر مسلموں کی حرکتوں کی تعریفیں کرنا اور اسلام میں سے کیڑے نکالنا، اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اگر تم نے اس کو اس طرح کیا، یہ جو ہم نے چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے، تو تمہارے دنیاوی امور کی بھی بہتری کا سبب بنے گا، جیسے میں نے مختصر سا بیان بھی کیا آپ کو۔ اور یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کو پتہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین پروگرام دے سکتا ہے تمہیں، اس سے بہتر پروگرام تم انسانوں کے لیے نہیں دے سکتے۔ اور یہ اللہ نے کیا، تمہیں حکم دیا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کتنے فائدے کی چیز ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ کب؟ جب روح والی ہوگی، جب ویسے ہوگی جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ لیکن اگر حج صرف تجارت کا ذریعہ بن جائے، حاجیوں سے کمائی کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اس میں وہ چیز باقی نہیں رہے۔ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یعنی تم خدا پر جو ایمان لائے ہو تو جو وہ کہتا ہے اس کو اچھی طرح سے بجا لاؤ، پھر دیکھو تمہیں فائدے کیسے ملتے ہیں۔ جیسے یہ آج کے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ان کی بات ماننے کے نتائج فقط آخرت میں نہیں ملیں گے، اسی دنیا میں نتائج نکلتے ہیں۔ اسی دنیا میں نعمتوں کی فراوانی ہے، اسی دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہے، نہ کہ اسلام کے احکامات اس لیے کہ تسبیح پڑھے جاؤ آخرت میں یوں ثواب ملے گا، یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو اسلام، یہ یاد رکھیے، اگر جاننا چاہتے ہیں جس کو میں اسلام سمجھ رہا ہوں وہ اصلی والا ہے یا اسلام کے نام پر اسلام کی پیکنگ میں کوئی جعلی چیز، کوئی نقلی چیز دے دی گئی ہے، تو آپ پھر دیکھیے کہ یہ اسلام میری دنیا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، صرف آخرت کے وعدے پر چل رہا ہے۔
اگر صرف آخرت کا وعدہ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا گیا اسلام کے نام پر، چونکہ یہ دین جسے قرآن اسلام کہہ رہا ہے، اس پر عمل فی الدنیا والآخرہ عزت اور کامیابی کا سبب ہے، اور نعمتوں کی فراوانی کا سبب ہے، اور انسانی معاشرے کی استواری کا سبب ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھا رہا کہ تم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دے رہا اور وہ نتائج نہیں مل رہے، اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ اور چیز اسلام کے نام پر کچھ رسومات دے دی گئی ہیں کہ انہی کو ٹکرے مارتے رہو، اور اگلے جہانی جو ملنا ہے یہاں پر ذلت اور رسوائی ہے، یہاں پر اقتدار اور قوموں کے پاس۔ یہ ذلت اور رسوائی پہ راضی رہنے والا اور اس کی طرف سے بے حس ہو جانے والا اسلام، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، اور یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جو قرآن مجید نے اور اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہاں پہ ذلت بھی قبول کریں، جوتے بھی کھا رہے ہیں، اور اس ذلت کے قبول کرنے میں اگر چند ٹکے مل جائیں تو پھر ان کی کچھ چیزیں خرید کر سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت والی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔